جمعۃ المبارک ہے، بابرکت ساتھ ہے، پھر فضل ہو گیا اور اللہ نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اپنے فضل سے ہم سب کی حاضری کو قبول کر لے اور ہم سب کا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے وہ اور اس کے محبوب علیہ السلام راضی ہوئے۔ حق کہنے، حق سننے، حق ماننے کے بعد اللہ اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کچھ ہے، عمل نہیں ہے۔ انفارمیشن، معلومات بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہے؟ صرف انفارمیشن ہی ہے، عمل کوئی نہیں۔ اب جس بندے کو چھیڑ لیں، ہر بندہ ہی پوری لائبریری ہے، لیکن عمل، اس لیے اقبال نے کہا زندگی عمل سے بنتی ہے، صرف انفارمیشن سے نہیں جی۔ زندگی، ہر بندہ ہاتھ میں موبائل پکڑے بیٹھا ہے اور کچھ نہ کچھ مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، برا مل رہا ہے، یہ بات کی مل رہا ہے بہرحال، تو انفارمیشن ہے۔ لیکن بات کیا ہے؟ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے داتا صاحب نے کشف المحجوب کی ابتدا میں لکھا کہ سب سے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ کئی بار کہا، آج بھی کہوں گا، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے نا، اگر وہ بھی اس میں عمل کرے تو پاکستان جنت بن جائے۔ وہ والی جنت تو نہیں بن سکتی، لیکن یہاں جنت سے مراد، کیونکہ اس کو اس سے کوئی نہیں ہو سکتا معاملہ۔ جنت سے مراد یہ ہے کہ امن و امان آ جائے، جتنا ایک عام پاکستانی کے پاس بھی علم ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ صرف علم ہے، عمل کوئی نہیں۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ دھوکہ نہیں دینا، لیکن بس ہے کہ عمل نہیں ہے۔ عام سے عام پاکستانی کو بھی پتہ ہے کہ جی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، لیکن عمل نہیں، ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ بس پھر اس بے عملی نے کیا کیا؟ جہاں اور بڑے گل کھلائے، یہ بھی ہوا کہ اس بے عملی کی وجہ سے، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل سخت ہو گئے۔ کیونکہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس پہ توبہ نہیں کرتا، معافی نہیں مانگتا، تو دل پہ پھر ایک سیاہ رنگ کا داغ لگ جاتا ہے۔ اگر تو معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، تو اس کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر نہیں کرتا اور اس گناہ پہ ایک اور گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہی کا داغ اور بڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس پہ اور گناہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے حضرت جی گناہ کر کے پھر پورے کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرف حضرت سلطان نے بھی اشارہ دیا، فرماتے ہیں دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ دل کالے تو منہ کالا بھی ہوئے، رنگ کالا بھی ہوئے تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے کالے کی اس کالے سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی کا رنگ مبارک بھی تو، لیکن ہمارا کالا، اور قربان جاؤں جی اس، لیکن شان دیکھو، دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ کچھ نہیں ہوئے گا جی، رنگ کالا بھی ہوئے گا، وقت گزر، لیکن اگر دل کالا ہو گیا پھر کچھ نہیں رہے گا تیرا، کیونکہ فیصلے کل دل پہ ہونے ہیں، منہ پہ نہیں ہونے ہیں۔ فیصلے کل دلوں پہ ہونے ہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ پھر کیا ہے حضرت؟ پھر سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ دل حضرت۔ وہ امام مالک کی بارگاہ میں کوئی بادشاہ آ کے عرض کرتا ہے، حضور گناہ اگر کرتا ہوں نا تو ہوتا نا ایک بیڈ فیلنگ آنی چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا، کوئی ندامت نہیں ہوتی، کچھ اس طرح کا فیل ہی نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی نیکی کر لوں تو کچھ اچھا محسوس نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو زندہ دلوں کا کام ہے، تیرا تو دل ہی مر چکا ہے۔ حضرت سلطان کیا کہہ رہے ہیں؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا۔ یہ کوئی ایسے نہیں جانے، ہمارے دل مر چکے ہیں، سخت دل ہو گئے۔
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ایک سزا کا نظام ہے نا، کچھ سزائیں ہیں جو جسم کو دی جاتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو دلوں کو دی جاتی ہیں۔ مثلا جسم کی سزا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہو جانا۔ جب بندہ گناہ کے راستے پہ چلتا ہے نا، ایک اس کا نظام ہے نا سزا دینے کا۔ کچھ سزائیں ہیں جو جسم سے تعلق رکھتی ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو روح سے، دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ فرماتے وہ سزا جو دل کو جسم کو دی جاتی ہے وہ مثلا کیا ہے؟ روزی کا تنگ ہونا، عبادت کی توفیق چھن جانا، یہ جسم کی سزا ہے۔ روزی تنگ ہو گئی، عبادت کی توفیق چھین لی گئی۔ اور پھر آپ آگے فرماتے ہیں دلوں کی سزا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں دلوں کی سزا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ دل کا سخت ہو جانا۔ اور میرے خیال سے اس وقت میں اپنے پاکستان کی بات کروں تو پھر ایک کثیر تعداد دل کی سختی کی سزا میں مبتلا ہے۔ سخت ہیں دل حضرت ہمارے۔ اللہ حضرت وہ اکثر کہتے ہیں یہ بندہ پتھر دل ہے، پہلے میں بھی کہہ دی، لیکن جب اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کی میں کہتا ہوں پتھر نہیں، مردہ دل ہے حضرت، کیونکہ قرآن میں اللہ پتھروں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ پتھر بھی میرے خوف سے روتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے روتے ہیں کہ چشمے جاری ہوتے ہیں، کچھ اس طرح روتے ہیں کہ نہریں جاری ہوتی ہیں، اتنا روتے ہیں۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے مردہ دل ہے۔ دل کالے تو منہ کالا چنگا جی کوئی ایسنو جانے